88ویں آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی شان اعجاز کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، اور منکرین کے قرآن کی مثل کوئی ایک بھی آیت لانے سے عاجز ہونے کو میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل پچھلی نشست میں بیان کیا تھا۔ اور ایک نقطہ جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا تھا، آج انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی نقطے کے بیان سے کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا مقدس کلام اس عظمت و شان کا حامل ہے کہ باوجود کہ اس میں کئی ساری ایسی چیزوں کا بیان ہے جن سے کسی بھی کلام کی عظمت اور فصاحت و بلاغت میں نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اہل عرب کے یہاں جو فصیح کلمات رائج تھے، جنہیں ان کے شعراء اپنی شاعری اور اپنی تعریفی قصائد میں استعمال کرتے تھے، قرآن مجید ان الفاظ سے بالکل خالی ہے۔ عام طور سے زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے وہ مشاہدات اور مناظر قدرت کی تعریف کیا کرتے تھے اپنے قصائد میں، گھوڑی کی تعریف، اونٹ کی تعریف، صحرا کے حوالے سے، حرب و ضرب اور جنگی حالات کے حوالے سے وہ اپنی شاعری میں بیان کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں یہ موضوعات نہیں ہیں، لہٰذا اہل عرب کے درمیان جو رائج فصیح کلمات اور فصیح الفاظ تھے، قرآن مجید کے اندر عام طور سے ان کلمات اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید فصاحت و بلاغت میں اس بلندی پر ہے جس بلندی پر کسی کا کلام نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور شعراء اور ادیبوں کے کلام کی عظمت کا راز ہی جھوٹ اور مبالغہ ہے۔ جو کلام جھوٹ اور مبالغہ سے خالی ہو اس کی ادبیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر باوجود کہ قرآن مجید میں سچ کے سوا کچھ نہیں، پھر بھی یہ
فصاحت و بلاغت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور ایک اور بات اور نکتہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، جسے میں وقت کی قلت کی وجہ سے پچھلی نشست بیان نہ کر سکا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ شعراء کے کلاموں کا جائزہ لیں۔ ہر زبان کے شعراء کی ایک مخصوص فیلڈ ہوتی ہے، ان کا ایک مخصوص میدان ہوتا ہے، اور ان کے کلام کی عظمت اور واقعیت اسی فیلڈ کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیں اسی موضوع کے حوالے سے موجود ہوتی ہے۔ چاہے آپ شعراء کی بات کریں یا نثر نگاروں کی بات کریں، جو نثر لکھتے ہیں، جو ادبا ہیں، ان کی بات کریں، تو عام طور سے ان کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور خاص موضوع کے حوالے سے ہی ان کے کلام میں عظمت اور بلندی ہوتی ہے۔ اس موضوع کو ہٹ کر، اس ٹاپک سے ہٹ کر اگر وہ کسی اور حوالے سے لکھتے ہیں تو ان کے کلام میں وہ بلندی اور عظمت نہیں آ پاتی۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے انگریزی زبان کا سب سے بڑا شاعر آج تک کا شیکسپیئر ہے، اس کی آپ مثال لے لیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرامہ لکھنے میں کافی بڑا نام ہے، لیکن ہر قسم کے ڈرامے جو اس کے وہ جو ڈرامے لکھتا تھا، تو ہر قسم کے ڈراموں میں وہ عظمت اور بلندی نہیں ہے جو المیہ ڈراموں میں ہے، کہ جس کو ٹریجڈی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹریجڈی کنگ۔ المیہ والے ڈراموں میں کہ جس سے انسانی تکلیف اور انسانی دکھ والے جذبات کا اظہار اور بیان ہو، تو وہ ان ڈراموں میں کافی بڑا نام رکھتا ہے۔ باقی دوسرے موضوعات پہ، سوشل ٹاپکس پہ یا پولیٹیکل ٹاپکس پہ یا کوئی اور ٹاپکس پہ اگر اس کے ڈرامے اگر وہ لکھتا تو اتنی عظمت اور اتنی بلندی کے حامل نہیں ہوتے۔ اردو میں داغ دہلوی صاحب ہیں، داغ دہلوی، یہ شراب اور شراب کے نشے کے حوالے سے اور شراب کے متعلقات کے حوالے سے ان کی شاعری کا مقام بڑا ہے۔ غالب ہیں، ان کی شاعری بھی خاص طور سے انسانی جذبات و کیفیات کے حوالے سے زیادہ اہم ہے۔ باقی سیاسیات پہ دیکھ لیں، قوموں کے عروج اور ترقی کو دیکھ لیں، معاشی مسائل کو دیکھ لیں، تو نہیں ملتا کلام۔ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن قوم مسلم کے عروج اور ترقی کے حوالے سے ان کی شاعری خاص عظمت اور بلندی پہ ہے۔ باقی غزل کے حوالے سے یعنی عشقیہ اشعار کے حوالے سے ان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے۔ ایسی جو ادیب ہوتے ہیں، نثر نگار ہوتے ہیں، تو ان کے بھی مخصوص موضوعات ہوتے ہیں۔ کوئی سیاسیات پہ لکھتا ہے، کوئی معاشیات پہ لکھتا ہے، کوئی انسانی جذبات پہ لکھتا ہے، کوئی لو اسٹوریز لکھتا ہے، یعنی کہ ہر ادیب یا ہر شاعر کا ایک خاص موضوع اور خاص ٹاپک ہوتا ہے۔ جب وہ اسی موضوع کے حوالے سے لکھتا ہے تبھی اس کے کلام کے اندر عظمت اور بلندی آتی ہے۔ باقی اگر کہیں کہ اپنے موضوع سے ہٹ کر کے لکھو تو صاحب قلم ہے، لکھ تو دے گا، لیکن وہ عظمت و بلندی، وہ مقام، لٹریری مقام کہہ لیں، نہیں آ پائے گا۔ لیکن اللہ کا مقدس کلام دیکھیں، اس کلام کے اندر ہر موضوع ہے، ہر ٹاپک ہے، ہر علم ہے۔ اللہ پاک نے اس میں عقائد کو بھی بیان کیا ہے، احکام کو بھی بیان کیا ہے،
امثال کو بھی بیان کیا ہے، قصص کو بھی بیان کیا ہے، سارے علوم اس سے نکلے ہیں، علم لغت اس سے نکلا ہے، اور علم فقہ، علم اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، تمام علوم اس سے نکلے ہیں، بلکہ کہہ لیں کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ بس ہمارے ذہن کی رسائی کی بات ہے، جہاں تک ذہن پہنچے، جہاں تک ہم غوطے لگا سکیں، جتنا ہم پہنچ سکیں ہم اتنا ہی اس سے حاصل کرتے ہیں، ورنہ اس کی جو معنوی وسعت ہے، آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی، اس کا ایک جملہ ہے وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ، قرآن کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر کوئی آئے گا اور اپنی بساط علم کے مطابق اس سمندر میں غوطے لگائے گا اور موتیاں چن چن کر نکالے گا۔ وہ کیا شعر ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، جس کا جتنا ظرف ہو اس کو اتنی ہی سیرابی نصیب ہوگی، جس کی جہاں تک پہنچ ہو، جتنی گہرائی اور گہرائی میں وہ جا سکتا ہو، تو وہ اتنے ہی زیادہ علمی موتیاں چن چن کر کے قرآن مجید سے نکال سکتا ہے۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، ایک سے ایک بڑے بڑے علماء ہوئے، قرآن مجید کی ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں لکھی گئی، ایک دو تین نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ ہر زمانے میں سینکڑوں مصنفین ہوئے کہ جنہوں نے خاص طور سے قرآن مجید کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا، کتابیں لکھی، لیکن آج تک بڑے سے بڑا کوئی مفسر ہو، عالم ہو، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن مجید کی مکمل تفسیر لکھ دی ہے، اب کوئی نیا معنی نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، ہر زمانے میں صاحبان علم پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کر امت کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے اصول اس سے اخذ کرتے رہیں گے، ہر زمانے کے لیے۔ حالات بدل جائیں، لوگوں کی ترجیحات بدل جائیں، لوگوں کی ضروریات بدل جائیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، مگر یہ وہ ایک کتاب ہے جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ رہنمائی اور ہدایت کے پھول کھلاتا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو تمام علوم اس کے اندر، تمام موضوعات اس کے اندر، اس میں خوف بھی ہے، اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، بشارت بھی ہے، جنت کی بہاروں کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کی ہولناک وادیوں کا بھی تذکرہ ہے، زندگی گزارنے کے ذری اصول بھی ہیں، سابقہ کے واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت بھی ہے، انسانوں کے حوالے سے رہنما اصول بھی ہیں۔ کوئی ایسا موضوع نہیں، کوئی ایسا فن نہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو، اور قرآن ہر علم کو، ہر موضوع کو جب بیان کرتا ہے تو اسی شان فصاحت و بلاغت سے بیان کرتا ہے۔ باقی بڑے بڑے شاعر دنیا کے ہوں، بڑے بڑے ادیب ہوں، ان کے خاص موضوعات ہوتے ہیں، جب ان موضوعات پہ لکھتے ہیں تبھی ان کے قلم کی جولانیت دیکھنے کو ملتی ہے، ان کے کلام کی بلندی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر کوئی سیاسیات کا ماہر ہو، سیاسیات پہ لکھے گا تو واقعتاً قلم توڑ دے گا، لیکن معاشیات پہ لکھوا لیجئے نہیں لکھ پائے گا۔ کوئی مذہبیات کا ماہر ہو، جب مذہب پہ لکھے گا تو قلم توڑ دے گا، لیکن آپ اس سے معاشرتی مسائل پہ لکھوا لیجئے نہیں لکھ پائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اقبال کو کوئی کہے کہ تم غالب کی طرح غزل لکھو تو کبھی لکھ پائے گا؟ غالب سے کوئی کہے کہ نبی کی تعریف میں کلام رضا کی طرح کوئی نعت لکھ دو، لکھ پائے گا وہ؟ بتائے نا، غالب کو کوئی کہے کہ نبی کی نعت لکھ دو
حضور اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرح نہیں لکھ پائے گا۔ میر درد جو کہ تصوف کے مباحث کو بیان کرنے میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اس کو بول دیجئے کہ خمریات یعنی شراب کے حوالے سے کچھ تم لکھ دو، اعلیٰ پیمانے کی شاعر، نہیں لکھ پائے گا۔ جو آج کل کے نظم نگار ہیں بڑے بڑے یا ماضی قریب کے ہوئے، ان سے لکھ دو کہ قصیدہ میں یا مثنوی لکھ دو، نہیں لکھ پائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر مصنف کا ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے جس میں وہ ماہر ہوتا ہے، اپنے ٹاپک سے نکلا تو اس کے قلم میں وہ جولانیت اور وہ عظمت و بلندی نہیں رہے گی۔ صرف اللہ کی کتاب ایسی ہے جس میں دنیا کا ہر موضوع، ہر علم ہے، اور ہر موضوع کو اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ یہ بھی اس کی فصاحت و بلاغت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی چاہے جس فن کا آدمی ہو، قرآن پڑھے، اپنی ضرورت کے مطابق وہ آیات نکال کے ان کے معانی اپنی ضرورت کے مطابق وہ لے آئے گا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے، آقا نے فرمایا تھا۔ تو اگر کوئی عالم آئے اور آ کر کے قرآن مجید سے کوئی ایسے مفہوم یا ایسے معنی کی وضاحت کرے جو مفہوم اور معنی اسلام کی بنیاد سے نہ ٹکراتا ہو، اسلام کی بنیاد کے خلاف، یعنی قرآن کی دوسری آیات کے خلاف نہ ہو، احادیث کے خلاف نہ ہو، اجماع کے خلاف نہ ہو، یا پھر مان لیں عقل صریح کے خلاف نہ ہو، اگر ایسے معانی کوئی اگر قرآن سے نکالتا ہے تو ان معانی کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جائے گا کہ بڑا آپ ہی آئے سمجھنے والے، آپ سے پہلے بڑے بڑے آئے، انہوں نے تو ایسا معنی کوئی نہیں بتایا، یہ کہہ کر رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ہر صاحب علم آتا ہے اور اپنی بساط علم کے مطابق حکمت کے موتی اس کتاب سے چن چن کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی فصاحت و بلاغت کا وہ درجہ ہے جس درجے پہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی، اور پہنچ بھی کیسے سکتی ہے جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، ان فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق کلہ، اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی ساری مخلوقات پر ہے۔ تو جب مخلوقات میں سے کوئی خدا کی طرح نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، قرآن میں آیا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کے کلام کی طرح کسی کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ نکتہ تھا جو قرآن مجید کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر پایا تھا، تو آج میں نے چاہا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کروں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 89 میں 89 میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کے نزول کا بنیادی مقصود تو یہی ہے نا، ہدایت و رہنمائی کا حصول بنیادی، اس سے جو فائدہ ہے انسانیت کا وہ یہی ہے، قرآن پڑھیں، ہدایت حاصل کریں، وہ اخروی کامیابی کا سامان کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی مثالوں کو طرح طرح سے مختلف اسالیب کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں بیان کیا ہے، مگر فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، تو اکثر لوگوں نے کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا، مطلب کہ انہوں نے انکار ہی کیا، کفر کیا، باقی کوئی اور راہ کی جانب یا راستے کی جانب وہ نہیں گئے، کچھ اور نہیں مانا، صرف ایک کفر کو مانا، مطلب کہ اس کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ طرح طرح سے مختلف اسالیب کے ذریعے ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ
ہر قسم کی مثالیں بیان کی۔ اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے اس آیت کریمہ کی کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی، تو ایک تو یہی چیلنج کے حوالے سے ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، مطلب کہ ہم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو چیلنج کیا طرح طرح سے، یعنی کبھی یہ کہا کہ پورا قرآن لے آؤ، کبھی کہا 10 سورت لے آؤ، جب وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کہا ایک سورت بنا کر لے آؤ، یہ بھی نہ کر سکے تو کہا ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ تو یہی چیلنج کے حوالے سے لوگوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک نے جیسے جیسے مختلف قسم کے چیلنجز کیے وہ بیان ہے اس میں، کہ ہم نے طرح طرح سے لوگوں کو چیلنج کیا کہ پوری کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے 10 سورت لے آؤ، نہیں لا سکے ایک لے آؤ، نہیں لا سکے ایک آیت لے آؤ۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر پھر بھی لوگوں نے فقط انکار ہی کیا، صرف انکار کیا۔ یہ نہیں کہ اگر انکار ہی کرنا ہے تو ذرا اس کے چیلنج کا ہم سامنا کریں، اس کا معارضہ کریں، اس کی طرح کوئی کلام بنا کر پیش کریں، نہیں، محض انکار، بس انکار کر دیا۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں مختلف اسالیب سے بیان کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں کئی جگہ اہل مکہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور کفر کو چھوڑنے کے لیے طرح طرح سے یہ بیان کیا کہ دیکھو جن لوگوں نے کفر کیا ان کا انجام انتہائی ہولناک ہوا ہے۔ قوم نوح کو لے لیں، طوفان سے ہلاک کر دیے گئے، قوم عاد کو لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، قوم ہود کو لے لیں، بنی اسرائیل کی مختلف قوموں کو لے لیں، کسی کو باد صرصر کے ذریعے، کسی کو طوفان کے ذریعے، کسی کی زمین پلٹ دی گئی، کسی کی شکل مسخ کر کے اسے بندر بنا دیا گیا، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں کئی جگہ کافروں کا انجام بیان کیا، مختلف طریقے سے بیان کیا۔ قوم نوح کے بارے میں بیان کیا، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں بیان کیا، مگر باوجود کہ ہم نے بار بار کفار کے ہولناک انجام کو بیان کیا ہے، مگر پھر بھی اہل مکہ میں سے اکثر کفر ہی کو اپناتے ہیں، ایمان کی جانب نہیں آتے، وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس فابا اکثر الناس الا کفورا، صرف وہ کفر کو اپناتے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر بیان کی گئی۔ تیسری تفسیر امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے، جو یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قسم کی مثالوں کو طرح طرح سے مختلف اسالیب سے بیان کیا، کیا مطلب؟ اللہ پاک نے ہر عقیدے کو اور ہر اسلامی بات کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور انداز جدا جدا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور مختلف اسلوبوں کو اپنایا گیا ہے۔ نبوت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، جنت و جہنم کے حوالے سے ہر قسم کے عقائد کو، احکام کو، اور جو زندگی گزارنے کے اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان اصول کو اللہ پاک نے کئی جگہوں پر بیان کیا، مختلف اسالیب سے بیان کیا، مگر فابا اکثر الناس الا کفورا، لوگ ان پر غور کر کے، ان دلائل میں غور و فکر کر کے ماننے کے بجائے انکار کر بیٹھے، اور وہ ایمان کی جانب نہیں آئے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر قسم کی مثالوں کو، ہر قسم کی باتوں کو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بیان کیا، لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اکثر لوگوں نے سوائے سعید روحوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے آقا پر ایمان لایا، آقا کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو چھوڑ کر اکثر لوگوں نے کفر کو اپنایا، ایمان کو
نہیں اپنایا. سمجھ گئے؟ یہ آیت نمبر 89 ہے. اب آیت نمبر 90 سے آگے جو ہے، 90 سے لے کر کے آیت نمبر 93 تک 4 آیات، 90، 91، 92، 93، 4 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے ایک مطالبہ کو بیان کیا ہے. ایک کیا بلکہ کئی سارے مطالبات. اللہ پاک نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ناقابل تردید دلائل سے ذکر کیا کہ اگر سارے انسان و جنات مل جائیں پھر بھی قرآن کی طرح کتاب بنا کر کے نہیں لا سکتے. یہ ایک ناقابل تردید، ہر عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرے گی کہ یہ ناقابل تردید دلیل ہے. کیونکہ اگر نہیں مانتے تو بنا کر لے آؤ، بات ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ناقابل تردید دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے. اب بتائیں کہ معجزہ سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ معجزہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے. تو معجزہ سے مقصود یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے دعوی نبوت یا رسالت کی شہادت مل جائے، گواہی مل جائے، ثبوت اور دلیل مل جائے. معجزہ سے مقصود تو یہی ہوتا ہے. اب اگر ایک معجزہ سے یہ مقصود حاصل ہو گیا تو بار بار معجزات کا مطالبہ کرنا یہ حسد کی وجہ سے یا عناد اور دشمنی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، قبولیت حق کے لیے نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، اور جس کو نہ ماننا ہو دلائل کے انبار لگا دے وہ نہیں مانے گا. کہ آپ کرتے رہیں. ابو جہل کے لیے پتھر سے، کنکر سے کلمہ پڑھوا دیا، کفار مکہ کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیا، درخت نے سامنے آ کر کے جھک کر کے آپ کی نبوت کی گواہی دی، لوگوں نے دیکھا. تمام معجزات پے در پے اگر معجزات دکھاتے جائیں پھر بھی جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، اور جسے ماننا ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے. وہ کیا شعر ہے؟ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ کیا، ہے نا؟ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ کیا، 2 بوند ہی بہت ہیں اگر اثر کریں. اگر اثر ہو اور سامنے والا دل قابل ہو، قبول کرنے کی صلاحیت ہو. مثال کے طور پہ مان لیں کہ زمین زرخیز ہے، اس میں سرسبزی اور شادابی لانے کی صلاحیت ہے، سبزہ اگانے کی صلاحیت ہے، زمین کی طبیعت اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اگر 1 لوٹا ڈال دیں اور کچھ بیج بو دیں تو وہ جو بیج ہیں کوپلوں کی شکل میں یہ نمودار ہو کر کے آپ کو دعوت نظارہ دے گی. مگر پتھر پہ آپ بالٹی کے بالٹی ڈیلتے جائیں، کیا اس سے کبھی ایک گھاس بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. پتھر پہ چاہے پورا پانی، یہ پانی کی بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ اہل کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا. اسے کیا معلوم کہ ہمارے گلے میں کیا ڈالا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، ایک دلیل کافی ہوتی ہے، اور جن کو نہیں ماننا دلائل کے انبار لگا دے، نہیں مانیں گے. تو آقا کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے قرآن بہت ہے، قرآن کافی ہے. معارضہ کیا گیا، چیلنج کیا گیا، کتاب لے آؤ، 10 سورت لے آؤ، نہیں بنا سکے اگر تو 1 سورت لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، 1 بات لے آؤ، نہیں کر سکے تو اس کے بعد سوائے ماننے کے اور چارہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن جس کے دل میں عناد ہو، حسد ہو، بغض ہو، نہیں ماننا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور دلائل کا مطالبہ کرے گا اور وہ ثبوت مانگے گا. تو آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک 4 آیات میں اللہ پاک نے انہی کفار کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں ان کے مطالبے کا رد بلیغ کیا ہے، اور جس میں آقا کریم کی بشریت کی بھی بیان آئی.
کا یہ بشریت کا بھی بیان آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے قسم قسم کے مطالبات طلب کیے نا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تم ان سے کہو سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ یہ جواب بڑا اچھوتا مختصر سا اور ان کے تمام شبہات کا رد ہے، انشاءاللہ ہم بالتفصیل بیان کریں گے۔ اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے آقا کریم کی بشریت اور نورانیت کے حوالے سے یہ وہ موضوع ہے، پچھلی 1.5 صدیوں سے امت جو ہے آپس میں بٹی ہوئی ہے، اور وہ وہی کہتے ہیں نا جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے دلائل کے انبار بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو دلائل کے انبار لگا دیں، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، بات ختم۔ تو یہ بشریت اور نورانیت کا بھی جھگڑا ایسا ہی ہے، دلائل کے انبار لگا دیے علماء حق نے، مگر جسے نہیں ماننا ہو نہیں مانا، نہیں مان رہا ہے آج تک۔ تو یہ بشریت اور نورانیت کا جھگڑا انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم خصوصی گفتگو کریں گے، کیونکہ جب سے تفسیر قرآن کا آغاز، مطلب میں جب سے یہ درس قرآن دے رہا ہوں تب سے اس موضوع کے حوالے سے کوئی آیت ابھی تک تفسیری دورانیے میں نہیں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ لہٰذا میں بشریت اور نورانیت کے حوالے سے بھی، جو کہ ایک اہم عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کو لوگوں نے بانٹ کے رکھا ہوا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر، تو اس کے حوالے سے صحیح معتدل جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، علماء اہل حق کا، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن پہلے ذرا پس منظر سن لیں کہ ان کا مطالبہ کیا تھا اور کیسے انہوں نے اپنے مطالبے کا آغاز کیا۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حبر الامہ ہیں، قرآن کے سب سے بڑے عالم اس امت کے، امام ابن اسحاق نے روایت اس واقعے کو کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار شام کے وقت عرب کے، بلکہ مکہ کے، عرب تو وہ پورا علاقہ تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے صحن کعبہ میں جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جو اس وقت کے تھے، جن میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان ابن حرب، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، نضر بن حارث، جو بڑے بڑے تھے نا، یہ مکہ کے کفاروں کے سرغنے جو تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کریں کہ ہم کسی کو بھیج کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلائیں اور ان سے ایک فائنل بات کریں۔ تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے محمد کو بلا کر لاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ قاصد گیا اور جا کر آقا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ کچھ جو بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ تو آقا کریم بڑے خوش ہوئے، اور آقا کریم چونکہ لوگوں کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، میری دعوت کو قبول کر لیں۔ تو آقا کریم خوشی خوشی خانہ کعبہ کے صحن میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ وہاں گئے، جب وہاں بیٹھے تو ان سرداروں نے گفتگو کا آغاز کیا اس طریقے سے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا نقصان آج تک کسی نے اپنی قوم کو نہیں پہنچایا ہے۔ الٹی سمجھ اور مخالف سمت والی کھوپڑی، ظاہر سی بات الٹی بات نکلے گی۔ آقا کریم ان کو دارین کی سعادت کی جانب بلا رہے تھے اور ایسے نفع کی دعوت دے رہے تھے جس کی وجہ سے دنیاوی بادشاہت بھی انہیں ملنے والی تھی، اخروی کامیابی کا تاج بھی ان کے سر پہ رکھا جانے والا تھا۔ اور جب مانا تو ملی نا بادشاہت۔ اہل عرب کا عروج کی ایک داستان ہے، ان کی ترقی کی ایک داستان ہے۔ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنی مختصر سی مدت میں یہ اتنی ترقی کیسے کر گئے، جن کو علم کی ABCD نہیں آتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اہل یورپ
اور آج جو کہ اپنی تہذیب کی ترقی اور علمی عروج کے حوالے سے بیان کر کر کے سر غرور بلند کرتے ہیں، جب وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے تو اس وقت اہل عرب ہر چہار جانب علم کی شمع اور علم کا چراغ روشن کر رہے تھے. یہ حقیقت ہے. تو آقا کریم انہیں دنیاوی اور اخروی کامیابی کی جانب بلا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اے محمد اپنی قوم کا اتنا نقصان کیا ہے جتنا نقصان آج تک کسی نے کسی کا نہیں کیا. تم ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں غلط دین پہ کہتے ہو، ہمارے مذہب کو جھوٹا کہتے ہو. تو اگر یہ ساری کارروائیاں جو تم کر رہے ہو، یہ سارے کام جو دعوت و تبلیغ کا آقا جو کر رہے تھے، کہا کہ یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو، اگر اس سے مقصود تمہارا یہ ہے کہ تم کو دولت مل جائے تو ہم اپنا سارا مال اور ساری دولت تمہیں دے دیں گے، بس ان کارروائیوں سے ہاتھ اٹھا لو. اور اگر تمہیں سرداری اور عظمت چاہیے، یہ قوم کے درمیان بلندی چاہیے، تو ہم سب تم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں. اور اگر سرداری سے بھی بڑھ کر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم سب تم کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں. تم ہمارے بادشاہ، تمہارے لیے تاج بنوا دیں گے، اور تمہاری اجازت کے بنا اور حکم کے بنا ہماری وادی اور ہمارے علاقے میں کچھ نہیں ہوگا. ہم تم کو بادشاہ اپنا بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اور اگر تمہارے اوپر جن کا اثر ہے، وہ کہتے تھے نا مجنون، اگر تمہارے اوپر جن کا اثر ہے تو ہم اپنی پوری دولت خرچ کر دیں گے تمہارا علاج کرانے کے لیے. بڑے سے بڑے کاہن اور بڑے سے بڑی کوئی کاہنہ ہوگی، ہم اس کے پاس سے جا کر تمہارا علاج کرائیں گے. اگر ان میں سے کچھ چاہیے تو آپ بولو، لیکن یہ اپنی دعوت چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ. ہمارے دین کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ہمارے باپ داداؤں کو غلط نہ کہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان کو آپ یہ بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں محض اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. تم گمراہی کے راستے پہ ہو، اللہ نے تمہیں ہدایت کے نور کی جانب لے کر آنے کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے. میں تم کو جہالت سے علم کی جانب لا رہا ہوں، تاریکی سے نور کی جانب لا رہا ہوں، گمراہی سے ہدایت کی جانب لا رہا ہوں، کفر و شرک کے اندھیروں سے میں تمہیں بچا کر کے ایمان و ایقان کی روشنی کی جانب لے کر کے آ رہا ہوں. اور اس کے بدلے میں نہ تو مجھے مال چاہیے، نہ تو مجھے سرداری چاہیے، نہ تو مجھے بادشاہت چاہیے، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی جنون کا مسئلہ ہے، کوئی جن کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ پاک نے حکم دیا مکہ محبوب فرماؤ میں جو بھی دعوت و تبلیغ کرتا ہوں اس کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں سوال کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، ہے نا. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے جو بڑی اہم تفسیر ہے، جو عام طور سے بیان نہیں کی جاتی ہے، کہ آقا کریم نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ قل، محبوب کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں دعوت و تبلیغ اور اسلام و ایمان کی تمہیں عطا پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر. ایک تفسیر الا المودۃ فی القربى، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے الا المودۃ فی القربى، تم اپنے قرابت داروں سے آپس میں محبت کرو، یعنی آپس میں صلہ رحمی کرو، رشتے نہ توڑو، لوگوں کو جوڑو، اپناؤ، دور نہ کرو، محبتیں پیدا کرو، نفرتیں نہ بانٹو. دیکھیے یہ بھی تفسیر علماء نے بیان کی ہے اس کی، یعنی کہ صلہ رحمی کا حکم دیا. میں اجر نہیں مانگتا لیکن تم آپس میں محبت سے رہو. یا ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
میں ایمان اور عرفان ربانی عطا کرنے پر، تمہیں ہدایت عطا کرنے پہ میں اجر نہیں مانگتا، لیکن جو میں تمہیں ایمان کی ڈوری اور رسی سے باندھ رہا ہوں، اس رسی سے بننے کی وجہ سے اے مومنو تم سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے قرابت دار ہو گئے، اور ایمان کی قرابت ہے یہ جو تمام قرابتوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اگر اجر دینا ہی ہے تو یہ کرو کہ اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرو، مومن بھائیوں سے بغض نہ پالو، دشمنی نہ پالو، نفرت کو ہوا نہ دو، لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، چغل خوریاں یا ادھر کا ادھر لگانا بجانا، کس بیانی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، ٹھٹھا اڑانا، یہ سب نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو، بلکہ ایمان کی دولت کی وجہ سے چونکہ سب کے پاس ہے، اور اس رسی سے تمہیں ہم نے جوڑ کر کے ایک اٹوٹ رسی سے باندھ کر ایک قرابت دار بنا دیا ہے ایک دوسرے کا، لہذا ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ بھی ایک تفسیر اس کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یا تو قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، یا ایمان کی وجہ سے جو تمہارے قرابت دار ہیں پوری دنیا کے مسلمان، ان سے بھی محبت کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر تم مانتے ہو تو پھر اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ آقا کریم نے یہ فرمایا۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی تو کفار نے پھر دوسری بات رکھی کہ چلیں آپ کو مال نہیں چاہیے، سرداری نہیں چاہیے، بادشاہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس معجزہ کوئی دکھائیے، کوئی نشانی، کوئی دلیل، یعنی قرآن تو ہے ان کے پاس سب سے بڑی دلیل، لیکن پھر بھی اور مطالبہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم سب سے زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں نے ہمارے علاقے کو کافی تنگ کر رکھا ہے، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے ہر چہار جانب پتھریلی زمینیں ہیں، کاشت کے قابل زمین نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں رہنے کے لیے بھی کوئی کشادہ جگہ نہیں ہے، ہمارا شہر کافی سنکچت ہے، کنجسٹڈ ہے۔ تو آپ ایسا کریں نا کہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیں، یعنی کہ مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو کھسکا دیں تاکہ ہم کو بڑی جگہ مل جائے، اور جب پہاڑی علاقہ دور ہو تو سرسبز و شاداب ہماری زمین ہو جائے، پھر بارشیں ہوں، پھر اس کے بعد ہم کھیتیاں کریں، اور ہمارے پاس بھی اس قسم کے باغات ہوں جس قسم کے باغات شام میں ہیں، عراق میں ہیں، یمن میں ہیں، تو آپ ہماری زمین کو بھی ویسے ہی بنا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں تمہارے بیچ داعی بن کر آیا ہوں، میرا کام دعوت دینا ہے، قبول کرو فبہا، نہ قبول کرو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے میرے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو پھر انہوں نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی کہ چلیے ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے نا، مت کیجیے، کم سے کم اپنے لیے تو کیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیچ آپ کا کوئی معاشی درجہ بڑا نہیں ہے، آپ دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ہم میں کوئی ایک اونچا مقام نہیں رکھتے، آپ سے بڑے بڑے دولت مند اور رئیس تاجر سردار مکہ میں موجود ہیں، آپ اپنی زندگی کافی تنگیوں میں مصیبتوں میں گزار رہے ہیں، آپ کے گھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہے۔ بشریت کی بحث میں انشاءاللہ یہ باتیں بھی آئیں گی، میں انشاءاللہ بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے نا، اپنے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو ایک طلائی محل دے دے، طلائی سمجھ رہے ہیں، سونے کا محل دے دے، اور انگوروں کے اور کھجوروں کے باغات آپ کو دے دے، اور ان کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے بیچ سے نہریں رواں ہوں، نہریں رواں ہوں۔ آپ ایسا کر دیں، ہے کہ نہیں، زبردست سین ہوتا ہے۔
تو آپ ایسا کر دیں ہمارے لیے مت مانگیے، آپ اپنے لیے مانگیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہی جواب کہ میں داعی ہوں، میرا کام دعوت دینا ہے، اللہ پاک کی رضا اور اس کے حکم کا میں پابند ہوں، اور اگر تم قبول کرتے ہو تو ٹھیک، میں اپنے لیے یہ سب کا سوال نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لا کر کے آسمان پہ چڑھ جائیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم خالی آسمان پہ چڑھنے کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، مطلب خالی آپ چڑھ جائیے گا تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ کہا کہ آپ جائیے اور فرشتوں کو لے کر آئیے اور وہ آ کر کے گواہی دیں، اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لے کر کے آئیے، جو بنی اسرائیل نے کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو کیا ہوا تھا نتیجہ؟ وہ جو گئے تھے کوہ طور پہ توریت لینے کے لیے، تو کیا کیا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے، آواز تو آ رہی ہے خالی، لیکن ہم دیکھ تو نہیں رہے نا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہے ادھر، حد ہے۔ تو آپ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہ لیں، آپ ہم کو دکھائیے کہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ پاک نے سب کو موت دے دی، تقریباً 150 کے قریب تھے، غالباً 150 کے قریب، سب کو موت دے دی۔ اب موت ہو گئی، سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ میری قوم کے سرکردہ لوگ ہیں، ان کو لے کر کے میں آیا تھا توریت لینے کے لیے، اگر یہ مر جائیں گے تو پھر اپنی قوم کے پاس جائیں گا میں، کون گواہی دے گا کہ یہ توریت سچی ہے، میں سچا ہوں، تمہارا کلیم ہوں، اور ہماری قوم کے درمیان پھر ہمارا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو جو 150 لوگوں کو جن کو موت ہوئی ہے، مولا انہیں زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، ان سب کو زندہ کر دیا، مگر زندہ تو ہو گئے تھے لیکن ان سے، ان کے بدن سے مرداروں کی سی بو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کی نسلوں میں بھی آتی تھی، آج بھی ہوگی تو آج بھی آتی ہوگی، سمجھ رہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے بھی کہا کہ خالی آپ کے چڑھنے کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، جائیے اور معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لے کر کے آئیے، یا ملائکہ کو لے کر کے آئیے 4 جو آ کر کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی کا جواب اللہ پاک نے دوسری جگہ دیا ہے کہ ہم ملائکہ کو جب بھیجتے ہیں نا تو پھر تم یہ سب مطالبہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے، پھر سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم فرشتوں کو بھیج دیں گے تو اس کے بعد تو تمہیں ان کو عذاب کے ساتھ بھیجیں گے تمہارے بیچ، پھر تم یہ مطالبہ کرنے کے لیے زندہ تھوڑی رہو گے۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے کہ جب پچھلی امتوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ آیا اور آ کے آپ کی گواہی دی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتہ آ جاتا تب تو کام ہو چکتا، اس کے بعد پھر تم اس شرارت کے لیے زندہ تھوڑی رہتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنیں، تو یہ تمام مطالبات ان کے ہوئے، اللہ پاک نے اسی وقت تو آقا کریم نے پھر جواب دیا کہ میں خدا کے احکام کا پابند ہوں، اس نے داعی بنا کر بھیجا ہے، دعوت قبول کرو، تمہاری اس میں بھلائی ہے، نہ قبول کرو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے جواب دیا، ان کے پہلے مطالبات کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ محبوب کہہ دو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو صرف ایک رسول ہوں، میں ایک بشر ہوں جس کو اللہ پاک نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے خدا کے احکام کو پہنچا دینا اور اپنی نبوت کے ثبوت اور رسالت کے ثبوت پر کوئی معجزہ دکھا دینا۔ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں قرآن، اور قرآن سے پہلے میری ذات تمہارے بیچ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، میرا کردار معجزہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا گیا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، فرمایا اللہ پاک نے کہ میں تمہارے بیچ ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ
اب پھر بار بار تم جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو تو اس مطالبے سے مقصود تمہارا یہ نہیں ہے کہ میری حقانیت واضح ہو جائے تو تم ایمان لے آؤ، بلکہ تمہارا عناد یہ مطالبہ کر رہا ہے، تمہارا بغض یہ مطالبہ کر رہا ہے، تمہارا حسد یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور عناد اور بغض کا علاج یہ نہیں ہے، لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اب وقت پھر بھی ہو چکا ہے، مگر صرف آیات کو سن لیں اور ان کا ترجمہ جو میں نے ابھی یہ پوری تفصیل بیان کی انہی کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کفار بولے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری کر دیں، چشمہ بہا دیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ مطالبہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ ہمارے لیے بہائیں، آپ چشمہ بہائیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں، آپ یہ نہ کریں، مطلب ہمارے لیے نہ کریں تو اپنے لیے کریں کہ او تکون لک، یا آپ کے لیے ہو کیا، جنت من نخیل وعنب، کھجوروں اور انگوروں کے باغات، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغات کے بیچ میں آپ نہریں نوا کر دیں۔ یہ اپنے لیے کریں، اور یہ بھی نہ کر سکے، اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں کرنا ہے، اپنے لیے بھی نہیں کرنا ہے، تو وہ جو آیت اتری تھی نا، کون سی، اذا السماء انشقت، کیا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑیں گے، شق ہو جائیں گے، یہ سورت اتری ہے سورہ انشقاق جس کو یہ کہتے ہیں، تو اس میں آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ ہے۔ ایک اور مطالبہ کی، اگر آپ اپنے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات نہیں بناتے تو فرمایا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جیسا آپ نے کہا ہے نا کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے تو پھاڑ کر ہمارے اوپر آسمان گرا دیجیے، یہ بھی ایک مطالبہ کیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے آپ کریں اور گرا دیں، کما زعمت، جیسا آپ نے کہا ہے، اشارہ تھا اسی کی جانب، اذا السماء انشقت کی جانب، کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے۔ یا اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ رب العزت کو لے آئیں اور فرشتوں کو لے آئیں اپنا ضامن بنا کر کے، جو گواہی دیں اور ضمانت لیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا قبیلہ کی ایک تفسیر ضامن ہے کہ ضامن بنا کر، اور ایک تفسیر قبیلہ مقابلہ، ہمارے سامنے لے آئیں، ہمارے سامنے لے آئیں، ہم دیکھیں اللہ کو، اور یہ فرشتوں کو ہم دیکھیں، وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ مختلف مطالبات کیے۔ اس کے بعد کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں ایک سیڑھی لے کر۔ اس کے بعد کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور سن لیجئے، خالی آپ کے آسمان پر چڑھنے کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ آسمان پہ جائیں اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب بھی لے کر کے آئیں، اور کتاب کو ہم پڑھیں، اس کو وہ کتاب لے کر کے آئیں باضابطہ۔ یہ آپ اپنی زبان سے قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، آپ کتاب لے کر کے آئیں وہاں سے۔ تو یہ تمام ان کے مطالبات، تو اللہ پاک نے فرمایا قل، محبوب تم کہہ دو، تم فرما دو، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور میں اپنی رسالت کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، مانو گے تمہارا فائدہ، نہ مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا آیت نمبر 93 کا، کہ حل کنت الا بشر رسولا، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل گفتگو ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے کریں گے،
اور بشریت اور نورانیت کی بحث کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب میں اپنے محبوب کی محبت کا چراغ روشن کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر کو آقا کی سیرت کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دونوں جہاں کے مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر